www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز بچوں، حضرات اساتذہ کرام میرے مخاطب نہیں ہیں، میں آپ سے کچھ مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ تعلیم و تعلم میں مشغول ہیں، خوب پڑھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ نے آپ لوگوں کا انتخاب فرمایا اپنے دین متین کی صیانت و حفاظت کے لیے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اس کے لیے منتخب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ہم ان مسائل کو اتفاقی سمجھتے ہیں کہ بس میرے والد صاحب نے میرے لیے ایک نظام بنایا اور میں مدرسے میں آ گیا، لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ پہلے سے اللہ نے آپ کا نام علم دین کے لیے منتخب کیا تھا، تو اللہ کے چنندہ لوگ ہو آپ، اللہ کے منتخب شدہ لوگ۔ اور جب دنیا میں کلکٹر کسی کو سلیکٹ کرتا ہے، میں پی ایم اور سی ایم تک نہیں جا رہا ہوں، ایک ضلع کا کلکٹر ہے، اسی کی مثال دے رہا ہوں کہ ضلع کا کلکٹر جب سلیکٹ کرتا ہے تو اس کے بطن کھل جاتے ہیں، اس کی مونچھوں پہ تاؤ آ جاتے ہیں، اس کے چلنے کی چال بدل جاتی ہے، اس کے بات کا انداز بدل جاتا ہے، اس لیے کہ کلکٹر کا سلیکٹ کرتا ہے۔ وہ لوگوں کو ڈراتا ہے کہ میرا تعلق ہے، میں ان کی طرف سے نمائندہ ہوں، منتخب شدہ ہوں، میرے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اگر کچھ ہوا تو میں انہیں بتا دوں گا، جیل کے حوالے کروا دوں گا۔ دنیا کے ہمارے جیسے ایک انسان کے سلیکٹ پر جب انسان کو اتنا بڑا فخر ہو جاتا ہے تو اللہ جس کا سلیکٹ کر لے اس کا سینہ کتنا کشادہ ہو جانا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے بچے احساس کہتری میں رہتے ہیں۔ احساس کہتری، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کیا کروں گا، یہ غلط سوچ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ایک جملہ نقل فرمایا، اس وقت مجھے الفاظ اس کے مستحضر نہیں ہیں، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہوتا ہے، کتاب العلم میں ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ لوگوں کو بتاؤ کہ میرے پاس علم ہے، آؤ مجھ سے علم حاصل کرو۔ یہ تکبر نہیں ہے، اس لیے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اشاعت کا ہمیں حکم دیا، بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت ہی کیوں نہ ہو پہنچاؤ۔ تو ہمارے عزیز طلباء کا مسئلہ یہ ہے، جس مدرسے میں جاؤ احساس کہتری میں ہے۔ ہم کون ہیں؟ ٹھیک ہے، اپنے اساتذہ کے سامنے تو ہمیں اسی طرح رہنا چاہیے، اپنے اساتذہ کے مقابلے میں کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں بتانا چاہیے، مسلم مسئلہ ہے۔ لیکن جب آپ دنیا میں نکلے احساس کہتری نہ رکھیں۔ اگر آپ نے احساس کہتری رکھا تو کام نہیں کر پاؤ گے، کبھی آپ کام نہیں کر پاؤ گے۔ حضرت عبداللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی پہلی جماعت ہے جس میں فارغ ہونے والے 5 طلبہ تھے۔ استاد محترم حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث ہیں،
جب یہ طے ہوا، میرے طلباء کو میں یہ بھی اکثر آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ عزیزو، اپنے بزرگوں کی سوانح پڑھو، اپنے اکابر کی سوانح پڑھو، علم کا ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، حصول تقوی کا دل میں جذبہ پیدا ہوگا، متقی بننے کا شوق ہوگا۔ میں کوئی نکات اور یہ وہ سب آپ کو نہیں کہہ رہا، موٹی موٹی باتیں بول رہا ہوں۔ اکابر کی سوانح پڑھو، اس میں علوم بھی ہے، اس میں اللہ تک پہنچنے کے ذرائع بھی ہیں۔ میں بھی چند دن پہلے کتاب دیکھ رہا تھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی چھپ کر آئی ہے، جس میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کرتے ہوئے حالانکہ وہ روایت میں روزمرہ بخاری میں پڑھاتا ہوں، لیکن میری توجہ بھی اس کی طرف نہیں گئی۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اکابر دیوبند جو ہیں وہ موہب من اللہ ہے، ان کو معمولی نہ سمجھے، یہ وہ ہمارے اکابر ہیں جو اگر بہت پہلے ہوتے تو آج ان کے اقوال کو، ان کی باتوں کو کس انداز سے لوگ پیش کرتے، لیکن افسوس کہ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور اہل ہند کو اپنے اکابر کی قدر نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیا ہے مجلس میں کہ حضرت شیخ کے ذکر پر مواظبت کرنی چاہیے؟ یہ سوال ہے، شیخ کے ذکر پر مواظبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہت سی مرتبہ دل میں یہ بات آتی ہے کہ شیخ جی کا تو ذکر ہے، اگر مواظبت نہ بھی ہوئی تو کیا ہوا؟ تو مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہاں، شیخ کے دیے ہوئے وظائف پر بھی مواظبت ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد بات کرتے کرتے فرمایا کہ روایت میں یوں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا، یا عبداللہ لا تقل مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک اللیل، عبداللہ فلانے کی طرح نہ ہونا جو رات میں تہجد پڑھتا تھا پھر اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے تہجد کا وظیفہ دیا عبداللہ ابن عمر کو، اور تہجد واجبات میں سے نہیں، نوافل میں سے ہے۔ اس پر عبداللہ ابن عمر کو فرمایا کہ جیسے فلانے نے تہجد چھوڑ دی اس طرح تم نہ چھوڑنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیخ کے وظائف اگرچہ قبیل نوافل ہیں، لیکن جب اس کو شروع کریں تو اس کے اوپر مواظبت کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ میرے حضرت یعنی حکیم الامت حضرت عبداللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بلا شیخ کے وظائف پر کیا مواظبت؟ کام میں کہتا ہوں، یعنی حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ فقہائے احناف کے وہاں مسلک یہ ہے کہ نوافل شروع کرنے کے بعد اتمام لازم ہے، اور اگر توڑ دے تو قضا واجب ہے۔ یہ ہمارے فقہائے احناف کا مسلک ہے، امام شافعی وغیرہ کے وہاں نہیں ہے، لیکن ہمارے وہاں ہے۔ نوافل اگر شروع نہیں کی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب شروع کر دیا تو اتمام واجب ہے، اور اگر اس کو توڑ دیا تو قضا واجب ہے۔ اگرچہ ہمارے بعض اکابر نے تطبیق بین الروایات یوں دی ہے روزوں کے بعد میں کہ بالعذر اگر توڑا ہے تو قضا نہیں، اور بلا عذر توڑا ہے تو قضا ہوگا۔ تو امام مالک کا مسئلہ ہے، ہمارے بھی بعض اکابر نے یہ کہا ہے، لیکن عموماً مسلک احناف جو ہے صاحب ہدایہ وغیرہ نے جو لکھا ہے وہ یہی ہے کہ اتمام لازم ہے، اور اگر کوئی توڑ دے تو قضا لازم۔ فرمایا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیخ کے دیے ہوئے وظائف جب تک تمہیں نہیں دیے گئے، بیعت نہیں ہوئے، وہاں تک تم پر ضروری نہیں تھے، لیکن جب بیعت ہوئے اور شیخ نے وظائف دیے تو اب اس صورت میں آپ کو اس کا اتمام کرنا واجب ہوگا، اور اگر کسی وقت میں چھوٹ گیا تو دوسرے وقت میں اس کی قضا کر لینا چاہیے۔
اور پھر حضرت تھانوی نے نیچے لکھا، فرمایا میں وظائف شیخ کی قضا کا حکم اس لیے دیتا ہوں تاکہ نفس ترک کا عادی نہ ہو جائے، ورنہ ایک دن چھوڑا، 2 دن چھوڑا، 3 دن چھوڑا، 4 دن چھوڑا، پھر نفس عادی ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے صبح ذکر چھوٹ گیا اور شام کو کر لیا تو اس صورت میں نفس کہے گا یہ تو کبھی چھوڑتا ہی نہیں، تو وقت پر وظائف کو ادا کرنے کا عادی رہے گا۔ بہرحال یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے اکابر دیوبند کے سوالے پر، ان میں علوم ہے، ان میں تقویٰ کی رہبری ہے، اللہ سے عشق کرنے کی باتیں ہیں، شریعت محمدی پر چلنے کے طریقے ہیں۔ ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرب الہی کے 2 ذریعے، فرمایا ایک ذکر کا ذریعہ کہ کوئی سالک اپنے اللہ تک بغیر ذکر کے نہیں پہنچ سکتا، لیکن فرمایا یہ راستہ طویل ہے، بہت لمبا ہے۔ میں آپ کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں، طلباء کے لیے، یہ راستہ بہت طویل ہے۔ اگر اس راستے سے قرب الہی تک جاؤ گے تو مقصد فوت ہو جائے گا، حصول علم کا جو آپ کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، اس لیے کہ ہر وقت آپ ذکر میں رہو گے تو جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں وہ رہ جائے گا۔ فرمایا یہ راستہ طویل ہے، برسوں مجاہدے کے بعد جا کر ایک انسان قرب الہی تک پہنچتا ہے۔ آگے فرماتے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک راستہ بہت مختصر ہے اور خاموش راستہ ہے وہ، اس لیے کہ ذکر والا راستہ شور والا راستہ ہے، ایک خاموش راستہ ہے اور بہت مختصر، اور اس مختصر طریق سے بہت جلد قرب الہی نصیب ہوگی اور آپ کے حصول علم میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ سنو وہ راستہ، فرمایا اتباع نبوی کر لو، بہت جلد اللہ تک پہنچ جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ہر بات میں یہ دیکھو اللہ کے نبی نے یہ کام کیسے کیا، بائیں ہاتھ سے پانی نہ پیو، دائیں ہاتھ سے پیو، بیٹھ کر پانی پیو، سانس لیتے ہوئے پانی پیو، کھانے سے پہلے کھانے کے آداب کے ساتھ کھانا کھاؤ، کھانے کے بعد جو آداب ہے اس کو اپنا لو، انگلیاں چاٹ لو، اپنے کھنچے کے اندر کھانے کو ضائع نہ کرو، اس لیے کہ یہ مدرسے کا مال ہے جس کی اباحت ہوئی ہے، بگاڑنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، بقدر ضرورت لو، صفائی کا اہتمام رکھو، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، مسلم کی روایت، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صفائی کا اہتمام رکھو۔ عمومی طور پر مدارس کے اندر صفائی کا اہتمام بچے نہیں رکھتے، اپنے کمروں کو صاف ستھرے رکھو، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرے رکھو، اپنے بدن کو صاف ستھرا رکھو، اپنے دل و دماغ کو گندے خیالات سے صاف ستھرا رکھو، استنجا خانوں کو صاف ستھرا رکھو، بہت ضروری ہے۔ ہمارے مدرسوں کے اندر استنجا خانے پر طلبہ اتنا گندا کرتے ہیں اور پھر طلبہ کہتے ہیں نوکر صاف کرے گا، غلط سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے یہ سوچ کر صاف کر لیا کہ میرے بعد آنے والے کو تکلیف نہ ہو، اس نیت سے اگر میں نے فلش کر دیا، صاف کر دیا، زور سے پانی ڈال دیا، ایک مسلم کو راحت پہنچانے کا ثواب ہم کو ملے گا۔ مسجد میں ہم کہتے ہیں مسجد کا صفائی کا جو آدمی ہے وہ صاف کرے گا، اور وہاں صحابہ کو نبی نے تعلیم دی تھی کہ مسجد میں کچھ دیکھو اپنے ہاتھ سے صاف کرو، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک جگہ پر کسی نے نیٹ نکال کر کے ڈال دیا اور سوکھ گیا، حضرت نے جب اس کو دیکھا تو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، حالانکہ وہ اتنی شاندار مسجد بھی نہیں تھی، وہ تو کچی سی مسجد تھی، لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا فقدان ہے ہمارے اندر،
اور یہ سنتیں ہیں، اور ان سنتوں پر ہم عمل کریں گے تو بہت جلد اللہ تک پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے پر یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور جب اللہ محبت کرنے پر آیا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تک قرب نصیب ہو گیا، اور حصول علم میں آپ کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اپنی جگہ پر پڑھتے رہیں گے اور ہر چیز میں اتباع کرتے رہیں گے، یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ جس وقت حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے، اس وقت قریباً 50 طلبہ تھے دارالعلوم میں، کوئی زیادہ نہیں، دور حدیث میں 5 تھے۔ دارالاقامہ نہیں تھا دارالعلوم کا، نظام یہ تھا کہ دیوبند کے لوگ بچوں کو اپنے گھر کھانے لے جاتے ہیں۔ وہ جو واقعات میں آپ پڑھتے ہیں کہ مارکیٹ سے پتے اٹھا کر کے لے کھا لیا، یہ سب اسی زمانے کے واقعات ہیں جب مستقل کوئی نظام دارالاقامہ دارالطعام کا نہیں تھا، کھانے کا نظام نہیں تھا۔ پھر شورا نے یہ سوچا کہ ہم دارالطعام بنوائیں، یعنی مدرسے ہی میں کھانے کا نظام بنائیں۔ تو حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ میری رائے نہیں ہے، یہ جس طرح لوگوں کے گھروں پر جا کر کھاتے ہیں، یا کسی کو اگر نہیں ملا تو مارکیٹ سے پتے اٹھا کر چبا لیتے ہیں، یہ طریقہ رہنے دو۔ سنو حضرت گنگوہی کیا فرما رہے ہیں، فرمایا یہ طریقہ رہنے دو۔ لوگوں نے فرمایا کہ حضرت یہ کوئی بلاتا ہے، کوئی نہیں بلاتا، کوئی تاخیر سے بلاتا ہے، کوئی جلدی بلاتا ہے، مسئلہ ہے۔ فرمایا نہیں، اسی طرح چلنے دو۔ لیکن شورا نے پھر بھی نہ مانا سرپرست کی بات کو، اور دارالطعام بنا دیا اور مدرسے میں کھانے کا نظام شروع کر دیا۔ حضرت گنگوہی نے استعفیٰ دے دیا اور فرمایا بھائی میں سرپرستی میں نہیں رہوں گا، اور حضرت نے یوں فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ جب یہ بچے لوگوں کے گھر پہ کھانے جاتے رہیں گے تو ان میں تواضع اور عاجزی رہے گی، جب گھر بیٹھ کر ان کو کھانا ملتا رہے گا تو ان میں تکبر آ جائے گا، اور کل کو یہ تکبر اور جسارت جو ہے وہ اپنے اساتذہ کے اوپر بھی قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہترین حضرت گنگوہی کی فراست تھی۔ بہرحال میرے عزیزو، اپنے اکابر کے سوانے پڑھو، تمہیں بہت کچھ ملے گا، اپنی تربیت کے راستے ملیں گے، حصول علم کے ذرائع ملیں گے، تقوی مع اللہ کے طریقے ملیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور اہل مدرسہ نے فیصلہ کیا کہ اس سال سند فراغت دی جائے گی ان طلباء کو۔ 5 طلباء تھے، اس میں حضرت تھانوی بھی تھی۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ہم مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مجذوب الحال تھے، حضرت ان کے پاس گئے، فرمایا حضرت ہمیں آتا جاتا کچھ ہے نہیں، کیا سند دو گے ہمیں؟ ہم جا کر کیا کریں گے قوم میں؟ کچھ بھی نہیں آتا ہے ہم کو۔ تو مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تھپڑ مارا حضرت تھانوی کو اور فرمایا جا بے جا، بہت کام کرے گا، اور میدان میں تو جہاں رہے گا تو ہی تو ہوگا۔ دعا بھی تھی اور اشارہ بھی تھا اس بات کی طرف کہ یہ جو تو بول رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ استاذ کو دیکھ کر احساس کہتری ہے، لیکن جب میدان میں جائے گا تو احساس کہتری کو ختم کر دے گا، وہاں میدان میں کام کر۔ تو ہمارے طلباء عمومی طور پر احساس کہتری میں رہتے ہیں۔ مجھے منطق سمجھ میں نہیں آتی یہ احساس کہتری ہے، مجھے مختصر سمجھ میں نہیں آتی احساس کہتری ہے، مجھے نحو سمجھ میں نہیں آتا احساس کہتری ہے۔ اگر آپ یہ تھام لو کہ نہیں مجھے کسی طرح پڑھنا ہے تو منطق بھی سمجھ میں آ جائے گی، مختصر بھی سمجھ میں آ جائے گی، تلخیص بھی سمجھ میں آ جائے گی، ہدایت اللہ و شرح جامی بھی سمجھ میں آ جائے گی، علم السیغہ اور ساری کتابیں اگر آپ تھام لو۔ اور اگر آپ کو نہیں پڑھنا ہے تو پھر اس صورت میں ساری زندگی مدرسہ آپ کو کھلاتا رہے گا، آپ نہیں پڑھ پاؤ گے۔ تو پہلا کام آپ یہ کر لیں کہ آپ تھام لیں کہ مجھے کسی طرح پڑھنا ہے،
دوسرے نمبر پر آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام. انسان کتنی محنت کیوں نہ کرے لیکن بغیر دعاؤں کے کچھ نہیں ہوتا. اور دیکھو کوئی چیز آپ کو حاصل نہیں ہو رہی ہے اس پر اظہار افسوس کرنا یہ بھی کبھی آپ کو ترقی کا ذریعہ بن جاتا ہے. مثلا آپ غبی ہو اور غباوت کی بنیاد پر محنت کے باوجود یاد نہیں ہو رہا ہے. اس موقع پر آپ اللہ کے سامنے رو اور یوں کہو اللہ وہ کتنا ذہین ہے, وہ کیسے پڑھ رہا ہے, اس کو کیسے یاد ہو جاتا ہے اور مجھے یاد ہی نہیں ہوتا, میں اتنی محنت کر رہا ہوں. تمہاری اس عاجزی پر, تمہاری اس انکساری پر اب تعالی جل شانہ ذہن دماغ کو کھولے گا, اور اگر بالفرض نہیں بھی کھلا تو اللہ جل شانہ فراغت کے بعد وہ کام لے گا جو ذہینوں سے نہیں ہو سکتا. یہ گوہر نایاب ہے, یاد رکھنا, بشرطے کہ آپ یہ سمجھ لیں اور رونے والے بن جائیں. لیکن ہمارے طلبا کو اس کا بھی احساس نہیں. میں نے کل بھی ایک واقعہ سنایا تھا عوام الناس کی مناسبت سے کہ عبداللہ ابن مبارک کے انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, فرمایا کیا گزری, فرمایا مغفرت ہو گئی, جنت مل گئی علیین میں, لیکن میرے برابر سامنے لوہار رہتا تھا, لوہاری کا کام کرتا تھا, وہ بھی میرے ساتھ جنت میں, اور میرا جو مقام ہے وہی مقام اس کو. تو لوگوں نے جا کر اس کی بیوی سے پوچھا کہ کیا کام کرتا تھا تیرا شوہر لوہار, کہ عبداللہ ابن مبارک کے برابر. عبداللہ ابن مبارک کتنی بڑی شخصیت ہے, اس کے برابر. فرمایا میرے شوہر کا ایک کام یہ تھا کہ وہ ہتھوڑا اٹھاتا تھا, لوہار تھا, اور اذان کی آواز آتی تھی تو ہتھوڑا رکھ دیتا تھا, یوں اٹھایا ہوں تو پیچھے چھوڑ دیتا تھا, اور یہ کہتا تھا کہ میرے اللہ کی آواز کے مقابلے میں کوئی آواز نہیں. ایک کام تو یہ تھا. اور دوسرا کام یہ تھا کہ رات میں عبداللہ ابن مبارک اپنے چھت پر کھڑے ہو کر جب قرآن پڑھتے تھے, سنو, جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو میرا شوہر کبھی کبھی آنکھ کھلتی تھی, آواز سنتا تھا تو یوں کہتا تھا اے اللہ اگر مجھے روزی روٹی سے فرصت ہوتی تو میں بھی اسی طرح پڑھتا, رات میں اٹھتا, لیکن میں کیا کروں, غریب ہوں, لوہاری کا کام کرتا ہوں تاکہ روزی روٹی حل ہو جائے, میرے اہل و عیال کا خرچہ اٹھاؤں, اور اس کی بنیاد پر دن بھر تھکا ہوا ہوتا ہوں. اللہ رات میں نہیں اٹھ سکتا اور ایسے نہیں پڑھ سکتا ہوں جیسے عبداللہ پڑھ رہے ہیں. روزانہ جب بھی آنکھ کھلتی اور حضرت عبداللہ ابن مبارک کو دیکھتے تو یہ جملہ کہا کرتے تھے. اس زمانے کے علماء نے بتایا یہ وہ گوہر نایاب ہے کہ جو رشک کیا کرتے تھے کہ کاش میرا بھی یہ مسئلہ نہ ہوتا تو میں ایسے, تو اللہ نے عبداللہ ابن مبارک کے برابر ہی جگہ عطا کر. عزیز بچوں, آپ بھی اگر یہ تصور کر لو کہ میں غبی صحیح لیکن اے اللہ میں محنت کرتا ہوں, مجھے علم دے, تو نے اس کو ذہانت دی, اس کو علم دیا, مجھے بھی تجھے, انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا, وہ برباد نہیں کرے گا. اور میں اکثر کہتا ہوں غباوت عیب نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے فطری چیز ہے. غباوت جو ہے وہ عیب نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور غباوت کی بنیاد پر میں جگہ جگہ مدرسوں میں گیا تو وہاں میں نے ارباب انتظامیہ اور اساتذہ سے کہا کہ غباوت کی بنیاد پر طلباء کا اخراج نہ کیا جائے. نہیں, بہت سے مرتبہ اساتذہ ایک بیچارہ طالب علم محنت کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اس کے باوجود اس کو یاد غبی ہے, چل نکل کلاس سے, نہیں پڑھاؤں نہ, غلط ہے. ایک فطری چیز ہے, وہ بچہ کتنا ہی محنت کیوں نہ کرے لیکن جب اس کو یاد ہی نہیں ہوتا ہے وہ کیا کرے گا. ایسے وقت میں ہمارا کام یہ ہوگا پڑھانے والوں کا کہ پہلے نمبر پر تو اپنے اس بچے کے لیے دعا کریں. افسوس یہ ہے کہ خود ہمارے اندر سے بھی وہ جذبات نکل گئے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. نمبر 2, استاذ خود محنت کرے. بیٹا تجھے یاد نہیں ہوتا ہے, میں تجھے عشاء کے بعد لے کر بیٹھتا ہوں, تو میرے پاس عشاء کے بعد لے کر بیٹھے, اس کے اوپر محنت کرے. کوئی طمع لالچ وہ مدرس نہ رکھے
کہ محتمم مجھے یوں دے دے گا، کتنے پیسے دے دے گا، یہ میں عشاء کے بعد اس نہیں، کچھ نہیں، للہ عشاء کے بعد اس کو بلائے، آؤ بیٹا میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ جتنی آسان طریق سے اس کو سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں۔ میں اکثر اساتذہ میں ایک بات ہمارے وہاں بھی میں نے کہی، کوئی کتاب مشکل نہیں، مسئلہ اصل تفہیم کا ہے۔ آسان سے آسان کتاب میرے پاس تفہیم نہیں تو مشکل ہو جائے گی، اور مشکل سے مشکل کتاب اگر تفہیم ہے تو آسان ہو جائے گی۔ مسئلہ تفہیم کا ہے۔ ہمارے مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے میں 3 چیزیں ہیں، اساتذہ، طلبہ اور نصاب، 3 چیزیں ہیں۔ اساتذہ کو کچھ کہو تو استعفیٰ لے کر گھومتے ہیں، یا فوراً غیبت کی مجلس قائم کر لیتے ہیں، فوراً ہی کوئی نہ کوئی بات بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ طلبہ کو کچھ کہو تو اشتراک کی شکل پیدا کر دیتے، ہنگامہ کر دیتے۔ تو نہ اساتذہ کو کچھ کہہ سکتے نہ طلبہ کو کچھ کہہ سکتے۔ تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، رہ گیا بیچارہ خاموش نصاب، اسی کو بدلتے رہو، اب کہ یہ کتاب نکالو، یہ لاؤ، یہ نکالو، یہ لاؤ، یہ نکالو، یہ لاؤ، ساری کتابوں کی تبدیل کرتے رہو۔ تفہیم نہیں ہے، طالب علم نہیں سمجھ سکتا۔ آسان سے آسان کتاب رکھ لو لیکن تفہیم ہی نہیں تو طالب علم نہیں سمجھے، اور مشکل سے مشکل کتاب ہے اگر تفہیم کے۔ اسی لیے حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرکزہ جب کانپور میں ترمذی شریف پڑھاتے تھے تو حضرت فرماتے تھے کہ میں مطالعہ کرتا تھا، مطالعہ کرنے کے بعد مجھے طلبہ کو کتنا کہنا ہے صبح میں، تاکہ وہ حدیث شریف کو سمجھ لیں، اس پر غور و فکر کرتا تھا، پھر اس میں ترتیب دیتا تھا، اور ترتیب دے کر کے پھر میں صبح میں بیان کرتا تھا۔ فرمایا مجھ پر تعب پڑتا تھا لیکن طالب علم کے لیے آسان ہو جاتا۔ حضرت کی ترمذی کا جو درس چھپا ہے المسک الزکی، اس کے شروع میں یہ بات لکھی ہے، فرمایا مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی تھی لیکن طالب علم کے لیے آسانی ہو جاتی۔ تو کتاب کا سمجھنا سمجھانا یہ استاذ کی تفہیم پر موقوف ہے۔ تو اگر کوئی طالب علم نہیں سمجھ پا رہا ہے اس کو بلائیں، عشاء کے بعد استاذ لے کر کے بیٹھیں، اس کو اپنا وقت خرچ کریں، اس کے لیے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگائیں، کوئی حل نہیں۔ میں میری مثال آپ کو دوں کہ جب تک میرا نکاح نہیں ہوا تھا، میں مجرد تھا، تو رات 12:30 بجے تک مدرسے میں پڑھاتا تھا۔ دن بھر جو تدریس کی کتابیں میرے ذمہ تھی، جب میرا تقرر ہوا تو 3 سال میں نے فارسی اول پڑھایا، اور میری سب سے بڑی بخاری شریف نحو میں تھی اس وقت۔ اس کے بعد مجھے کنز الدقائق ملی، اس کے بعد بتدریس کتابیں ملتی چلی گئی۔ تو میں رات 12:30 بجے تک، میں مغرب کے بعد بھی طلبہ کو بلا کر پڑھاتا تھا، حالانکہ میری تنخواہ آپ تعجب کرو گے پیارو، میں آپ سے مذاکرہ کر رہا ہوں، 250 روپے تھی، 250 پر میرا تقرر ہوا تھا۔ اس میں 50 روپے کھانے کے کاٹ لیتے تھے، تو 250 میرے ہاتھ میں آتے تھے۔ 250 میں 100 روپے میرے والدین کو دیتا تھا میں، اور 75 روپے میں میں اپنا مہینہ گزارتا تھا۔ رات 12:30 بجے تک میں مغرب کے بعد بھی پڑھاتا تھا۔ ہمارے مدرسے میں شرع جامی نہیں، داخل درس میں شرع جامی پڑھاتا تھا۔ میں نے حجت اللہ البالغہ بھی پڑھائی، میں علم الصیغہ مکمل پڑھاتا تھا جبکہ نصاب میں مکمل نہیں تھی، میں نور الانوار مکمل پڑھاتا تھا جبکہ نصاب میں نہیں تھی۔ بہت ساری کتابوں کو میں نے خارج میں پڑھایا طلبہ کو، اور ایک کے بعد ایک جماعت، ایک کے بعد 2 طلبہ کو بلاتا تھا۔ اس جماعت کے 2 طلبہ کو جو ذہین ہوتے تھے میں ان کو بلا کر کے رات 12:30 تک ان پر محنت کرتا رہتا تھا۔ چونکہ میں رہتا ہی تھا دارالاقامہ میں، کوئی بہت بڑا ادارہ تھا نہیں، جو درسگاہیں تھیں وہ دارالاقامہ تھا، اسی میں مجھے کمرہ دیا گیا تھا، اور جو کمرہ تھا میرا رہنے کا وہی میری درسگاہ تھی، وہی مدرسے کا کتب خانہ تھا۔ تو 2 in 1 نہیں 4 in 1 تھا وہ۔ میرا رہنے کا کمرہ بھی تھا، درسگاہ بھی تھی، کتب خانہ بھی تھا، میرا کھانے کا نظام بھی اسی میں تھا، تو 4 in 1 تھا۔ تو اسی میں طلبہ کو
اور آپ تعجب کریں گے، تحدیث نعمت کے طور پر میں کہتا ہوں کہ اس موقع پر شاید رات میں 1 گھنٹہ سوتا تھا، پوری رات میں کتب خانہ میرے ہی ہاتھ میں تھا، میں کتابیں نکال کر پوری رات کتابیں دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے فتح القدیر فارسی اول پڑھانے کے زمانے میں مکمل دیکھی، از اول تا آخر۔ ایسی کئی کتابیں جو مجھے بعد میں فائدہ دے رہی ہیں، وہ اس وقت کی جو محنت ہو گئی وہ بعد میں فائدہ دے رہی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب عزیز طلبہ، غباوت کوئی ایسی عیب کی چیز نہیں ہے، بلکہ میں اکثر ایک بطور مزاح کہا کرتا ہوں کہ یہ غبی جو طلبہ ہوتے ہیں ان کا یہ خراج نہیں، ان کو سمجھا بجھا کر پڑھانا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، اپنا وقت لگانا چاہیے، تب جا کر یہ بن جاتے ہیں۔ اگر تم نے اس کو نکال دیا تو بھائی جیسے وہ روایت میں ہے نا کہ ابدال ہر دور میں ہوتے، تو غبی تو ہر مدرسے میں ہوتے۔ یہ ابدالوں کی جماعت ہے، غبی جو ہے نا یہ ابدالوں کی جماعت ہے، اور روایت میں ہے کہ ایک ابدال مرتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے، تو ایک غبی کو نکالو گے تو دوسرا آ جائے گا، اس کے بجائے جو اپنا غبی ہے اسی کو آگے بڑھاؤ محنت کر کے۔ تو یہ ابدالوں کی جماعت ہے، اور یہ ابدالوں کی جماعت پر محنت کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ یہ کچھ بن جائے۔ تو بہرحال میرے عزیزو، اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہو۔ 2 باتیں۔ تیسرا، میں نے قرب خداوندی کے حصول کا ذریعہ بتایا سنت کی اتباع سنت۔ ان 3 باتوں کو پلے باندھ دو، انشاءاللہ تعالی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب علم دے گا، اللہ علم کے دروازوں کو کھول دے گا، اور خصوصاً یہ آپ کا سوراشٹر اور کاٹھیاواد یہاں تو بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ اگر آپ بنو گے تو کچھ نہیں، کم سے کم اپنی بستی کی تربیت کا ذریعہ بھی آپ بن گئے تو انشاءاللہ ناجی عند اللہ ہو جاؤ گے، اللہ کے نزدیک آپ کو نجات ملے گی۔ تو امت کی اصلاح کی خاطر، اور ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کس نیت سے پڑھیں، تو میں اکثر امام غزالی کی نیت سنا دیتا ہوں کہ بادشاہ وقت کا مدرسہ چل رہا ہے اور 5000 طلبہ پڑھ رہے ہیں، اور بادشاہ دیکھنے کے لیے پہنچا، ہر ایک کو پوچھ رہا ہے کس نیت سے پڑھ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا باپ قاضی، میں بھی قاضی بنوں گا، کوئی کہتا ہے میرا باپ عالم، میں بھی عالم بنوں گا، کوئی کہتا ہے میرا باپ فلاں ہے، میں بھی اس کی جگہ لوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا یہ تو باپ ہی پر چل رہے ہیں، مدرسہ بند کر دینا چاہیے۔ نیت کر لی مدرسہ کو بند کرنے کی، لیکن چلتے چلتے ایک ٹمٹماتے چراغ میں ایک طالب علم پڑھ رہا تھا، اس سے پوچھا کہ تو کس نیت سے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ میرا ایک نبی ہے، میرا ایک اللہ ہے، اس نے مجھ کو قرآن دیا اور اس نبی نے مجھے احادیث دی، اور یہ قرآن اور حدیث ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے میری بھی رہنمائی ہو اور امت کی بھی رہنمائی ہو، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اسی بچے کی بنیاد پر میں مدرسے کو جاری رکھوں گا۔ وہی بعد میں امام غزالی بنے۔ تو ہماری نیت یہ ہو کہ میری زندگی بھی ہدایت پر آئے اور دوسروں کی زندگی بھی ہدایت پر آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مفتی سعید صاحب کی ایک بات سنا دوں۔ مفتی سعید صاحب جب یہاں تشریف لائے تھے تو کہتے تھے مدرسے میں بچوں کی 3 قسمیں، پڑھنے والے، پڑھنے والے، پلنے والے۔ پڑھنے والے تو وہ ہیں کہ ماں باپ نے زبردستی بھیج دیا، پڑھے ہوئے ہیں، یہاں پڑھنا چاہتے نہیں تھے، پڑھے ہوئے۔ اور پلنے والے گھر پہ کھانے کا نظام نہیں تھا تو کہا چلو مدرسے میں کھانا ملے گا، پل رہے ہیں وہ بھی۔ اور پڑھنے والے جو واقعتاً پڑھنے کے لیے آئے، فرمایا پڑھنے والے پلنے والے 90% اور 10% پڑھنے والے۔ مفتی سعید صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات میرے استاد محترم مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو سنائی۔ تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں مولانا ابراہیم صاحب کے سر میں تیر رکھ رہا تھا، تو میں نے یوں کہا کہ حضرت اساتذہ کی بھی 3 قسم۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا ایک تو وہ ہیں کہ جس نے رات میں خوب مطالعہ کیا اور صبح اٹھ کر کہہ کر دی،
یعنی جتنا دیکھا تھا سارا بیان کیا تاکہ استعداد بتا دے دیکھو ہم بھی کچھ ہے. جتنا دیکھ کر آیا تھا وہ سب بیان کر دیا. وہ بیچارہ طالب علم کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا لیکن وہ اکفش کی بکری کی طرح جی 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 سر ہلا رہا ہے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کبھی کبھی فتح الباری کی پوری عبارت پڑھتے تھے, صفحہ کا صفحہ پڑھتے تھے. ایک مرتبہ ہمارے سبق میں قریباً ایک صفحہ پڑھتے چلے گئے, اس کے بعد کہا کچھ سمجھے. اب یہی کہے گا نا اور تو کیا کہے گا. تو حضرت نے فرمایا, حضرت شیخ یونس صاحب نے فرمایا ہاں سمجھ گئے تم. یہ سمجھے ہوں گے کہ یہ ایک منتر تھا جو میں نے تم پر پھونک مار دی تاکہ تمہیں جادو نہ ہو. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ تم تو بزے اکفش ہو. پھر کہنے لگے نہیں 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 بزے اکفش نہیں, قلب اکفش ہو. پھر حضرت کہنے لگے اچھا تم کہتے ہوں گے ہمیں اکفش کا کتا کہہ دیا, قلب اکفش, ہماری انسلٹ ہو گئے. حضرت نے انگلش کا لفظ بولا, ہماری انسلٹ ہو گئے. ارے بھائی میں نے انسلٹ نہیں کی, تمہارا مقام بڑھا دیا. دیکھو کتا تو سیکیورٹی گارڈ ہوا کرتا ہے تو میں نے تم کو سیکیورٹی گارڈ بنا دیا, بکری تھوڑے ہی سیکیورٹی گارڈ ہوتی ہے. تو کبھی کبھی ایسے چٹکلے سناتے تھے لمبا سبق جب ہوتا تھا تاکہ طلبہ میں نشاط پیدا ہو جائے. تو مفتی سعید صاحب کہتے ہیں کہ پڑھانے والے کی بھی تین قسمیں. ایک تو وہ ہے کہ جتنا دے گا وہ سب بول دیا, اور ایک وہ ہے کہ مطالعہ خوب کیا لیکن طلبہ کی استعداد کو دیکھ کر بقدر ضرورت بولا, جتنا کہنا تھا اتنا. اور ایک وہ ہے جس نے کچھ نہیں دیکھا, رات میں گھومتا رہا بائک پر اور صبح آ کر سبق میں بیٹھ گیا. طالب علم سے کہا چلو پڑھو عبارت. اب وہ عبارت پڑھ رہا ہے بیچارہ, اتنے میں یوں چشمہ اٹھایا اور یوں حاشیے میں ڈنڈی مار دی. بعض اساتذہ ایسے بھی ہو گیا, یوں حاشیہ دیکھ لیا. اب گھنٹہ کسی طرح پورا کرنا ہے تو اسی حاشیے کو پھیلا رہا ہے, اور پھیلاتا کس طرح, کوئی واقعہ گھسا دیا, کوئی کیا کر دیا, کوئی کیا کر دیا تاکہ گھنٹی بچ جائے, چونکہ مطالعہ نہیں کیا رات میں. تو ماں ابراہیم صاحب بلیاوی نے پوچھا کہ اچھا پہلا اور آخری مدرس کون ہے دارالعلوم میں؟ مفتی سعید صاحب سے پوچھا. یعنی پہلا جو سارا کہہ کر دیتا ہے اور جو حاشیے پر ڈنڈی مار کر پڑھاتا ہے, یہ مدرسے میں کون ہے دونوں؟ ماں ابراہیم صاحب نے کہا وہ جو بیچ والا ہے وہ تو کامیاب مدرس کہ دیکھا کو بیان بقدر ضرورت. تو مفتی سعید صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ حضرت صدر المدرسین آپ ہیں, نظر آپ رکھیں, میں کیوں کہوں آپ کو, آپ ہیں صدر المدرسین, کون ہے وہ آپ تلاش کر لیں. تو بہرحال عزیزوں, پڑھنے والے بھی نہ بنو, پلنے والے بھی نہ بنو, پڑھنے والے بنو. اور جب مدرس بنو تو ڈنڈی مار کر حاشیہ دیکھ کر پڑھانے والے نہ بنو, جتنا پڑھا سب کہہ کرنے والے بھی نہ بنو, اعتدال کے ساتھ پڑھانے والے بنو. اگر یہ باتیں ذہن میں رہی تو انشاءاللہ زندگی کامیاب ہو جائے گی. اللہ مجھے بھی علم نافع نصیب فرمائے, آپ کو بھی علم نافع نصیب فرمائے. میں ویسے ہی بطور مرزا کبھی کبھی طلبہ کو بخاری میں نحوی قاعدے پر چھیڑتا رہتا ہوں. ابھی پرسوں ہی ایک روایت گئی, میں نے کہا کہ یہاں کتنے اعراب پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہا رفع. میں نے کہا رفع کی وجہ بتاؤ. تو کہا احدھا ثانیھا, یعنی مبتدا محذوف اس کی خبر. پھر میں نے کہا نصب کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ آنی. تو میں نے کہا اچھا کسرہ کیوں پڑھ سکتے؟ تو ایک طالب علم بولا کہ یہ بدل ہے ما قبل لفظ سے. میں نے کہا بے وقوف, قانون معلوم ہے تجھے بدل کے لیے, میں تمہارے کام کی بات بتاؤں, اس لیے میں نے یہ بات چھیڑی. یہی روایت مشکات شریف میں آئی تو علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ بدل کہنے والوں کا جملہ غلط ہے, اس لیے کہ شخص واحد کے کلام میں بدل ہو سکتا ہے, دو آدمیوں کے کلام میں بدل نہیں بن سکتا. یہ میں آپ کو نحوی اصول بتاؤں, مجھے صرف اس کی طرف اشارہ کر. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کلام, اور ادھر وہ بدو کہہ رہا ہے کہ اچھا میں یہ کروں گا
تو پھر بدو کا کلام اور نبی کا کلام جب الگ ہو گیا تو بدو کے کلام کو نبی کے کلام سے بدل کیسے بناؤ گے؟ بدل ایک ہی آدمی کے کلام میں ہوتا ہے. تو یہ نحوی اصول ہے. یہ ساری باتیں آپ کو شرح جامی میں ملے گی. اس لیے اگر مدرسے میں نہیں ہے تو ان اساتذہ سے کہو کہ ہمیں خارج میں شرح جامی پڑھاؤ. خود جاؤ، تم خود جاؤ، عشاء کے بعد جاؤ، استادوں کے پاس پڑھو، ان سے خسامدیں کرو ان کی، ان کو کہو کہ اپنا ٹائم دو، ہمیں یہ کتاب پڑھاؤ، وہ کتاب پڑھاؤ، فلاں کتاب. جب آپ خود جاؤ گے نا تو استاذ کو بھی شوق ہوگا کہ چلو طالب بن کر آیا ہے، تو اس کو پڑھانے میں مزہ آئے گا. اور بہت سونے کی فکر نہ کرو، ساری زندگی سونا ہی ہے. طالب علمی کے زمانے میں بہت سونے کی فکر نہیں کرنا چاہیے. جاگو، بیداریاں کرو، 11 بجے تک پڑھو اور پھر سو. اور ایک آخری نصیحت، جب بستر پر سونے جاؤ، مسجد یہی ہے، بنیت تہجد 2 رکعت پڑھ لینا. بنیت، سب کو میں کہہ رہا ہوں، بنیت تہجد سونے سے پہلے. میں زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو، 2 رکعت. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ لمبی قرات کرنا. رکعت اول میں لیلا پڑھ لینا، رکعت ثانی میں قل واللہ پڑھ لینا، شاید 3 منٹ لگے گی، زیادہ وقت نہیں گزرے گا، لیکن دوام تہجد کا ثواب آپ کو نصیب ہو جائے گا. کرو گے یہ کام؟ طالب علم بنو، علم کے طالب بنو. طالب علم تو طالب جو ہے نا وہ تو اس میں فاعل ہے، اسم میں دوام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ مدرسے کے گھنٹے میں طالب علم ہے اور مدرسہ چھوٹ گیا تو طالب علم ختم. طالب میں تو دوام ہے، ہمیشہ طلب 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 ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم اللہ حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا ندامى ولا محرومین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا تخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم.